شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقررہ کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7137۔ حدیث شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے امیر کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے، ان چیزوں میں بھی جنہیں وہ پسند کرے اور ان میں بھی جنہیں وہ ناپسند کرے، جب تک اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے، پھر جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو نہ سننا باقی رہتا ہے نہ اطاعت کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7143۔ حدیث شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، حکومت کے طالب نہ بننا، کیونکہ اگر تمہیں مانگنے کے بعد حکومت ملی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور تمہیں بلا مانگے ملی تو اس میں تمہاری اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی، اور اگر تم نے قسم کھا لی ہو پھر اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھو تو تم اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور وہ کام کرو جس میں بھلائی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7146۔ حدیث شریف، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کے 2 آدمیوں کو لے کر حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں کہیں کا حاکم بنا دیجیے، اور دوسرے نے بھی یہی خواہش ظاہر کی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایسے شخص کو یہ ذمہ داری نہیں سونپتے جو اسے طلب کرے، اور نہ اسے دیتے ہیں جو اس کا حریص ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7149۔ ثواب کی نیت سے حدیث شریف کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔